السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال آپ کے گھروں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ رہتا ہوگا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کی تربیت. ایک نالائق بچے کو کیسے ذہین بنانا ہے اس کے بارے میں بھی سر سے بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ. آج تم لائیولی نظر آ رہی ہو. ویل ڈن. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. سر بچوں کی تربیت میں اسلام کن بنیادی اصولوں پر چلتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ مولا کائنات جن کے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے. یعنی کہ اگر کوئی علم چاہتا ہے, کوئی وزڈم چاہتا ہے, کوئی عقل چاہتا ہے, کوئی فہم و ادراک چاہتا ہے, کوئی آگہی چاہتا ہے, کوئی بصیرت چاہتا ہے, کوئی شخص اگر بصیرت کی گرہ کھولنا چاہتا ہے اس کو مولا کائنات کے دروازے سے تک جانا پڑے گا. میں جب بیٹا پہلی دفعہ سنا نا مولا کائنات کا یہ فکرہ, یہ جو معرفت کے موتی سنے کہ بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق نہیں, آپ ان کے زمانے کے مطابق کریں. یعنی کہ پیرنٹس غلطی کرتے کہ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا. میں حیران ہوں کہ مولا کائنات کا وزڈم لیول, ان کا شعور, ان کی علمی برتری کا لیول ہے کہ عام پیرنٹس غلطی کیا کرتے کہ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے دور کے مطابق نہیں, ان کے دور کے مطابق ان کی تعلیم, ان کو ایجوکیشن دو. یعنی کہ عام پیرنٹس یہ کہتے ہیں اسی انج پڑھ دے ساں, اسی انج کر دے ساں. بھئی وہ آپ کا دور تھا, یہ دور چینج ہو گیا, یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں, یہاں پہ وہ دور نہیں ہے. اگر کسی بھی گھر میں اگر اخلاقی تربیت بتائی جاتی ہے, بڑوں کا احترام بتایا جاتا ہے, چھوٹوں سے شفقت سکھائی جاتی ہے, محبت سکھائی جاتی ہے, پیار سکھایا جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں اس انسان کے اندر متشدد ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. وہ انسانیت سے پیار کرتا ہے, بڑوں سے پیار کرتا ہے, چھوٹوں کے ساتھ برابری کا, اسے انسانیت نوازی سکھائی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم طوطا بنا دیتے ہیں, کمپیوٹر پہ ٹیٹر بنا دیتے ہیں. بھی ٹیٹر تب بچہ پرفارم کرے گا جب اس کے اندر تربیت ہوگی, اخلاقیات ہوگی, رویے ہوں گے, پازیٹیونیس ہوگی. ہم پازیٹیونیس نہیں سکھاتے, مثبت چیزیں نہیں سکھاتے. ہم بار بار اس کو نا طوطے رٹنے والی مشین بنا دیتے ہیں کہ یہ رٹے گا, ٹا کرے گا, سیکھ جائے گا. اس طرح نہیں بات بننی. اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, والدین کے ساتھ کس رہنا ہے, اپنے برابری لوگوں کے ساتھ کس رہنا ہے, نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. جب اخلاقی روایات, اخلاقی رویے سکھائے جائیں گے بچوں کو, کہاں کیا کرنا ہے, بڑے کے ساتھ کیا ہے, چھوٹے کے ساتھ کیا ہے, ماں کے ساتھ کیا ہے, خالہ کے ساتھ کیا ہے, پھوپھو کے ساتھ کیا ہے, چچا کے ساتھ کیا ہے, کوئی بھی بڑا ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی غلطی ہم گھروں میں کرتے ہیں, ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. آج کا جو بچہ ہے نا, جو ماں باپ, جو اگر اس دور میں ایک پرابلم آ گئی ہے, پہلے تو لوگ ملازمہ افورڈ نہیں کرتے تھے, آج کل غربت اتنی بڑھ گئی, ہر بیچارے غریب فیملی کے بچے کہتے ہیں ہماری بیٹی کو رکھ لیں. ہر گھر میں ملازمہ آ گئی ہے. اس ملازمہ کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے, انسانیت نوازی نہیں کرتے, انسانوں والا رویہ اس کے ساتھ نہیں اپناتے, یقین کرے بچوں کو پھر پتہ کیا احساس ہوگا. کسی کو ایک ہرڈل ہوتی ہے, ایک دیوار ہوتی ہے. اگر آپ بچے کو یہ سکھاتے ہیں نا بیٹا کسی کو بدتمیزی نہیں کرنی, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, اگر آپ ملازمہ کے ساتھ کرتے ہیں تو بچہ اس ہرڈل کو توڑ کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا. اگر آپ اسے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنی ملازمہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے, اپنے ڈرائیور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اپنے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, انسانوں کے ساتھ, اسے پھر پتہ احساس ہوگا کہ یہ میں نے کرنا ہے. جب آپ ملازمہ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو, کہتا ہے یہ کر رہے ہیں میں بھی کروں گا. سیکورٹی گارڈ کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یہ کر رہا ہے میں بھی کروں گا. ڈرائیور کے ساتھ اگر آپ بدتمیزی کرتے کو کہا کہ یہ کہہ میں, آپ نے بچوں کے سامنے سب سے پہلا جو اصول میں کہتا ہوں, رول ماڈل بن کے رہنا ہے. بچہ بچپن سے اپنے باپ کو, اپنی ماں کو رول ماڈل سمجھتا ہے. اگر باپ رول ماڈل نہیں ہے, ماں رول ماڈل نہیں ہے, تو بچہ کبھی نہیں کرے گا. میرے پاس جو سب سے بڑا پرابلم آتی ہے, میاں بھی بہت لڑتے ہیں آپس میں, لڑائیاں جھگڑے. میرے پاس بچہ جب بڑا آتا ہے نا, میں کہتا ہوں کیوں اپسیٹ ہو, کہتا ہے میری ماں باپ لڑتے تھے. وہ کہتے ہیں سر مجھے سمجھ نہیں آتی ماں سچی ہے باپ سچا ہے. ماں سچی, اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار, اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک جاندار شریف مہذب شہری بن کے اس معاشرے میں زندہ رہیں, ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا اکیلے کر لیں, بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں, بچوں کے سامنے نوکروں کو نہ ڈانٹیں. ایک اور جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں, آپ گھر میں ہیں, بچے کے بعد دیکھو تو میں نہیں گھر پہ نہیں ہوں. بچہ بچپن میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کہ فون پہ کہہ دو ایسے نہیں ہے, فون پہ کہہ دو ایسے نہیں ہے. بچوں کے سامنے جب تک بیٹا پیرنٹس رول ماڈل نہیں بنیں گے, اس وقت تک بچے اچھی اقدار کو نہیں سیکھیں گے. ہم کیا غلطی کرتے ہیں, ہم دو عملی کا شکار ہیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہمارا رول کچھ اور ہے, بچوں سے کچھ اور کہتے ہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, خود وہ کیے جا رہے ہیں. جب تک کوئی پیرنٹس
جب تک کوئی پیرنٹس اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ، مثالی انسان کے طور پہ بچوں کے سامنے نہیں رکھتا اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ جتنی بھی کوشش کر لے بچہ نہ تو اخلاقیات پہ پورا اترے گا، نہ پڑھائی میں پرفارم کرے گا. کیونکہ پڑھائی میں پرفارم کرنے کے لیے بچے کا پیسفل ہونا بہت ضروری ہے. بچے کا پیسفل ہونا، بچے کا مینٹلی میچور ہونا بہت ضروری ہے. اگر بچہ کنفیوز ہوگا نا کہ ماما سچی بابا سچے، یا دادا کی لڑائی کر رہا ہے، چاچا کی لڑائی کر رہا ہے، جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان کے بچے کنفیوز اور اپسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ پھر اچھا پرفارم نہیں کرتے. اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے رول ماڈل بنے، ٹاپر بنے، وہ کسی معاشرے کا، کسی اسکول کا، کسی کلاس کا، کسی دفتر کا سب سے بیسٹ انسان ہو، تو پہلے آپ نے خود رول ماڈل بننا. اگر آپ خود رول ماڈل نہیں بنے، آپ جتنی مرضی پڑھائیاں کرا لیں، جتنے مرضی لیکچر دے لیں، بچہ نہ باکردار ہوگا، نہ وہ پڑھائی میں پرفارم کرے گا. سر اگر بچہ ضدی اور نافرمان ہو جائے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے، حکمت عملی ان کو کیا اختیار کرنی چاہیے؟ بڑا سوال کیا. اگر کوئی بچہ ضدی ہے نا، تو پہلے بیٹا آپ نے اس کے محرکات دیکھنے کہ وہ ضدی کیوں ہے، وہ ضدی کیوں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ بچہ ضدی ہے، ویسے ہی اس کی ضد ختم کرنی ہے، تسبیحاں کر لیں، پڑھائیاں کر لیں. ہم تسبیحاں ضرور بتائیں گے، ضدی اور نافرمان بچوں کی تسبیحں میں بتاؤں گا. لیکن مسئلہ ہے کہ پہلے آپ ان محرکات کو، ان اسباب کو، اس پس منظر کو دیکھیں کہ بچہ اگر ضد کر رہا ہے، بچہ اگر نافرمانی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. مثال میں دیتا ہوں، آپ نے بچے کو ایسے سبجیکٹ رکھا دیے ہیں جس میں بچے کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، جس کو بچہ پرفارم نہیں کرتا، تو وہ بچہ ضدی ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا. جب آپ بچے کو سبجیکٹ یا ایجوکیشن اس کی مرضی کے مطابق رکھواتے ہیں ایک بات، اور پھر اس کی مرضی کے مطابق اس کو ٹیوٹر رکھواتے ہیں یا خود پڑھاتے ہیں، جب بچہ پرفارم کرتا ہے، جب بچے کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ ضدی نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ جب بچے کو اس کی جائز خواہشیں آپ نہیں پوری کرتے، بچہ ایک جائز خواہش آپ سے کر رہا ہے جو آپ کے لیے پاسبل آسانی سے آپ پوری کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہٹ درمی سے مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو بچہ پھر بھی ضد کا شکار ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات ہے، اگر بچہ غلطی کرتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے اسی وقت آپ اس کو ڈانٹیں یا اسی وقت اس کو سمجھائیں پازیٹیولی. اگر آپ اس وقت نہیں سمجھاتے، کسی اور وقت سمجھاتے ہیں، یا پیرنٹس ہیں اپنا غصہ بچے پہ کسی اور وقت نکال رہے ہیں، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں سچا کہاں تھا، میں جھوٹا کہاں تھا، میری غلطی کہاں تھی، میں سچ کہاں تھا. تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ نے بچے کو غور سے پہلے بات کرنا کیا ہے، آپ نے بچے کا نیچرل ٹیلنٹ دیکھنا ہے. نیچرل ٹیلنٹ کیا ہے؟ وہ بزنس مین ہے، وہ کریٹر ہے، وہ جاب کرنے والا بندہ ہے، وہ کاروباری بندہ ہے، وہ میڈیا کی طرف جانے والا بندہ ہے، وہ کیا ہے، اس پہ آرٹسٹک ٹچ ہے. جب بچے کا، سارے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، جب بچے دیکھتے ہیں نا ماں باپ کہ میرا بچہ، اس بچے کے اندر ڈرائنگ اچھی ہے، یہ بچہ نکالی اچھی کر لیتا ہے، یہ بچہ پڑھتا اچھا ہے، یہ ذمہ دار زیادہ اچھا ہے، تو بچے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کے مزاج کے مطابق جب اس کو ایجوکیشن دیں، پھر بچہ پرفارم بھی کرتا ہے، ٹھیک بھی ہوتا ہے. یا میں تسبیح بھی بتا دیتا ہوں، اگر کوئی بچہ نافرمان ضدی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے یا شہید ہو یا اللہ 300 بار، یا شہید ہو یا اللہ 300 بار، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 300 بار. اور پانی پہ اگر بچے کو سورہ نصر، سورہ اذا جاء نصر اللہ 11 بار دم کر کے پلائیں، تو جو نجائز بچہ ضد کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ اس کے اسباب یا محرکات نہیں دور کرتے تو بچے کے ضد اور نافرمانی اسی طرح جاری و ساری رہے گی. ہمیں چاہیے کہ وہ ان اسباب کو تلاش کریں، ان وجوہات کو ڈھونڈیں، اس کی کمپنی چیک کریں، اس کے رویے چیک کریں، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، اسکرین ٹائم پہ کیا ٹائم دیتا ہے، اسکرین ٹائم پہ کیا چیزیں دیکھتا ہے، اکیلے میں کیا کرتا ہے. جب یہ بچے کو آبزرو کرنا ہے، جب آپ ساری چیزیں دیکھ لیں گے پھر آپ اچھا پرفارم کریں گے. سر کیا سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے اصلاح کی جا سکتی ہے بچوں کی، یا اس کا ایک نقصان ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بچوں سے اپنی بات منوانا؟ بیٹا جو پہلے دور کے بچے تھے نا، وہ کلچر صدیوں سے آ رہا تھا سختی اور ڈانٹ کا، وہ مینٹلی تیار تھے. آج کا بچہ مینٹلی تیار نہیں ہے. آج فرینڈلی فادر آ گئے ہیں، فرینڈلی پیرنٹس آ گئے ہیں. آج کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے بتاؤ وجہ کیا ہے. اگر آپ اس کو بتائے بغیر، اس کو کنونس کیے بغیر، اس کا الرٹ کیے بغیر، اس کا سیشن کیے بغیر اس کو ڈانٹ دیتے تو وہ بالکل آپ کو نافرمان ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا. آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے. بچے کو بٹھانے کے بعد اس سے شیئرنگ کرنی چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے. بیٹا تم یہ غلطی کر رہے ہو، بیٹا یہ غلطی تم نے نہیں کرنی چاہیے تھی، بیٹا اس سے میں دکھی ہوئی، یہ چیز مجھے ہرٹ کرتی ہے. جب بچے کو سمجھائیں گے تو بچہ پرفارم کرے گا. اگر آپ بچے کو سمجھاتے نہیں ہیں اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، بچے کے اندر ایروگنس آ جاتی. کیونکہ پہلے کلچر تھا کہ باپ گھر میں آئے سارے چھپ گئے، باپ گھر میں آئے سارے منجیوں کے نیچے چھپ گئے، اور باپ کے سامنے جانا نہیں، باپ کے سامنے بات نہیں کرنی. آج کل فرینڈلی دور آ گیا، آج کل پیرنٹس کے رویے چینج ہو گیا، فرینڈ بن گیا، اویئرنیس اس کی، میڈیا ہے، اسکرین ٹائم ہے، مختلف چیزیں آ گئی ہیں. اب وہ دور ختم ہو گیا. اگر آپ وہ فارمولہ لگائیں گے
تو 100/100 فیل ہو جائے گا. آج ہم نے وہ فارمولہ نہیں لگانا. ٹھیک ہو گیا. اور بچوں کو نماز، تعلیم اور اخلاقیات کی طرف راغب کرنے کا کیا اسلامی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس کو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بنیادی ہیروز ہیں، جو ہمارے اسلام کے کریکٹر ہیں، آقا کریم ہیں، آقا کریم کی عزت ہماری مائیں ہیں، سیدہ زہرا ہے، ان کے بچے، ہمیں سب سے پہلے ان بچوں کے رول ماڈل، ان کی کہانیاں سنانی چاہیے، ان کا رول ماڈل سنانا چاہیے. ایک بات. پھر خدا کا تصور بچوں کے اندر بچپن سے بتا دینا چاہیے. آقا کریم کی محبت بچپن سے بتا دینی چاہیے. جب ہم انہیں آقا کریم جیسے رول ماڈل دیں گے، ہمارے جو قومی ہیروز ہیں، جب ان کی زندگیوں کے واقعات بتائیں گے تو پھر بچے ادھر فالو کریں گے. ایک بات. دوسری بات ہے، جب تک پیرنٹس رول ماڈل نہیں بنتے، ہم جتنی مرضی لیکچر دے لیں، جتنی مرضی کہانیاں دے لیں، جتنی مرضی کتابیں دے لیں، بچہ پرفارم نہیں کرتا. بچے کے پرفارم کرنے کے لیے سب سے بڑی ضروری بات ہے کہ پیرنٹس پہلے رول ماڈل بنے. بچہ فالو کرتا ہے ماں باپ کو. وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کیسا، میرا باپ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیا کرتا ہے، میری ماں کے رویے کیا، میری ماں کہاں ریئیکٹ کرتی ہے، کہاں بولتی، کیا غصہ کرتی ہے. جب تک ماں باپ اپنے آپ کو مثالی نہیں بنائیں گے، بچہ ویسا نہیں بنے گا. میرے پاس ہزاروں بچے ایسے آئے ہیں جب میں نے کہتا ہوں کہ آپ کی ڈسٹربنس، آپ کی انگزائٹی، آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا، بچہ پتہ کہتا ہے میرے ماں باپ کے جھگڑے، میری ماں باپ کی لڑائی بھی. اور وہ تو بہت میٹر کرتا ہے. اگر فیملی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں تو بچے پہ بڑا گندا اثر جاتا ہے. پھر بچے خود ابرپٹلی بھی آج کل جواب دینا شروع ہو گئے کہ ہمارے سامنے مت لڑا کرو. اور دوسری بات جو بیٹا پتہ کیا ہے، جو وہ فادر جو ماں کو مارتے ہیں وہ تو ظلم عظیم کرتے ہیں. بچہ نفرت ایسا کرتا کیوں ہے. ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو مارتا ہے نا بندہ، اچھا آپ نے سوال کیا. ابھی اگر اس کو کوئی مالی مسئلہ ہے، کوئی معاشرتی مسئلہ ہے، کوئی دفتر کا مسئلہ ہے، تو اپنے آپ سیٹل کرے. عورتوں پہ کیوں ظلم یا بچوں پہ کیوں ظلم ہوتا ہے؟ کیوں وہ مرد حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ہمیں جو بھی مل رہا ہے وہ انہی کے نصیب کا شاید مل رہا ہے؟ بیٹا جو ایسی حرکت کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ نفسیاتی طور پہ بیمار، نفسیاتی طور پہ ان کی پرابلم ہوتی ہے، ہوتی ہے نفسیاتی، یعنی وہ نفسیاتی طور پہ نارمل انسان نہیں ہے. کسی کو مارنا، بچے کو مارنا، بچے کے بعد کسی عورت کو مارنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر معاشرے کے ظلم، معاشرے کی زیادتیاں، اپنی حماقتیں، اپنی بیوقوفیاں، اپنی ناکامیاں بچوں پہ نکالتے ہیں. آ کے یہ بیوقوفی ہے. ایسا جو کرتا ہے، میرے پاس بے شمار بچے ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کی وجہ، میری وجہ کیا ہے، میرا باپ ایسا تھا، میری ڈپریشن کی. اور پھر جو بہت سارے جو ہمارے بیٹا معاشرے میں، یہاں پہ آپ بیٹا سوال کرو کہ جو پیرنٹس طلاق لے لیتے ہیں. ہاں سر، ایک اور ہے میرا کہ جو مطلب کہ جو بروکن فیملی سے بچے ہوتے ہیں، جو بچے طلاق لے لیتے ہیں یا سپریشن لے لیتے ہیں جن کے پیرنٹس، ان کے اوپر، ان کے ذہن پہ، ان کے دماغ پہ کیا اثرات آتے ہیں ان ساری چیزوں کے؟ چونکہ وہ بچے تو بالکل ہارٹ بروکن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ زمانہ اچھا لگ رہا ہے، نہ ہم اپنے آپ کو خود اچھے لگ رہے ہیں. بیٹا جو پیرنٹس ہیں نا، جو طلاق لیتے ہیں، بروکن فیملی ہوتی ہے، وہ سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ آنے والی نسل کو ایک ذہنی مریض بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، کہ متشدد بچہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کو بیچارہ نا، اور خود بھی ساری زندگی سلوکتے ہیں. پھر جو بروکن، جو میاں بیوی علیحدہ ہوتے ہیں نا، خود بھی ساری زندگی میں مجھے تسبیح بتائیں، مجھے ذکر بتائیں، میں کیا کروں، میرا بچہ مجھ سے ملتا نہیں، میں نے بچے کو ایک نظر دیکھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اگر میں اکثر کہتا ہوں، شادی کرنا، شادی کے بعد بچے پالنا، بچے پیدا کرنا، یہ ایک بڑا کام ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شادی کی ذمہ داریاں بچے پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت نہیں کر سکتے، آپ شادی نہ کریں. آپ نے شادی کر لی. اکثر لوگ جو طلاق لیتے ہیں، یار خدا کے لیے بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں، خدا کے لیے بندے ایک جیسے ہوتے ہیں. نباہ کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، ایڈجسٹ کرنا سیکھیں. جو پیرنٹس جلد بازی میں آ کے طلاق لے لیتے ہیں، طلاق لینے کے بعد ان کے بچے رل جاتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں. یعنی کہ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے پیرنٹس. اور بتائیں، سوچیں، تصور کریں کہ جب بچہ پیرنٹس سے نفرت کرنا شروع کر دے، یہ سب سے بڑی اللہ کا نور ہے ماں باپ میں. اور کیا کوئی دیکھو کو کون سا مقام آتا ہے، وہ کون سی وجہ آتی ہے کہ ایک بچہ ماں باپ سے نفرت کرنا شروع. مجھے کچھ لوگ ملتے ہیں، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے، مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے. اور پھر میں حیران بیٹا پہ کس بات پہ ہوتا ہوں، ماں باپ علیحدہ ہونے کے بعد بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں. تو خدا کے لیے جب آپ کی زندگی میں کوئی کمزور لمحہ آئے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تو اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے جینا سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے زندگی جینا سیکھیں. کمپرومائز کر یہ کے آپ ظلم لائف نہ کریں گزار معاشرے سکتے کو. ہیں. بہت سارے کرمنل جب ہم نے دیکھے ہیں بیٹا، جو ہمارے جنہوں نے ایسے کرائم کیے، سائیکولوجیکلی بندہ لڑک رہتا ہے بچوں کے حوالے سے، بچوں کو ریپ کے حوالے سے مختلف. تو وہاں پہ جب وہاں پہ بروکن فیملی پیچھے نظر آتی ہے. یعنی کہ جو بچہ ایسے ماحول میں پلتا، نہ ماں تھی نہ باپ تھی، وہ ایک جانور نما انسان پیدا تھا. آپ معاشرے کو ایک جانور دے رہے ہیں.
معاشرے کے ساتھ ظلم کریں. جب ایسا ظلم کریں گے تو بچے نارمل ہونے کے بجائے ایک جانور نما پیدا ہوں گے جو معاشرے میں اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا کریں گے, اور معاشرہ جو ہے وہ ایک خوبصورت مثالی معاشرے کے بجائے ایک ذبح خانہ, ایک متشدد خانہ بنے گا. لہذا خدا کے لیے اپنی صلح صفائی کے ساتھ رہیں تاکہ بچے بھی ٹھیک رہیں.